تو ایک ڈرون آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، ایک جیٹ آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، اور وفاقی حکومت پاکستان اسے 4 لاکھ روپے دے گی۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ختم ہو۔ پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں۔ دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی، کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس آپریشن کے بعد 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو مسلط کیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردی جب لائی جا رہی تھی تو اس میں باقاعدہ ہم نے سب کو آگاہ کیا تھا، کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جب ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو لندن پلان کے تحت گرایا گیا، تو اس کے بعد ہم نے تمام پاکستانیوں کو اس پلان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پختونوں کے سر کا سودا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے، اور ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں بسایا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی حکومت، ان کے وزراء اور کچھ اداروں کے ارکان یا ملازم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، جس کو ہم جبری انخلا کہتے ہیں۔ تو اگر اس وقت جب ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں پر ہے، اگر اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ نیچے نہیں آتے۔ جب نیچے تک آ گئے اور تب بھی ہم امن پاسون کے ذریعے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آ چکے ہیں، اگر اس وقت بھی اقدامات لیے جاتے تو یہ ہمارے بازاروں تک نہیں پہنچتے۔ جب بازاروں تک پہنچے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بازاروں تک آ گئے، اگر اس وقت اقدامات لیے جاتے تو یہ لوگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور بندوق کی نوک پر رات کو ہم سے کھانا کھاتے تھے، تو صبح یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ اگر ہمارے پختون جن سے بندوق کی نوک پر ایک سائٹ پر جو لوگ کھانا زبردستی لیتے تھے، نہ کھلاتے تو وہ مار دیتے، جب کھانا کھلاتے تھے تو صبح جو ہے ہمارے آرمڈ فورسز کے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچ جاتے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں، ہم جائیں کہاں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا گیا، سیریس نہیں لیا گیا، ہمیں جھوٹا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے، جو بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں،
ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں، اس لیے اس وقت دھیان نہیں دیا گیا۔ جب 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد، 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا، جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے سائن موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے جبری جو ہیں میرے تیرا، میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا، جبری انخلا کیا۔ مطلب ہم ایک طرف تمام صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت مجبور کرتے ہیں جب برفباری ہو رہی ہے۔ اس برفباری میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کا ارادہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان میرے رب کا ہے، اور بہترین پلان جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں۔ دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی، کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، مجھے دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے۔ جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے، اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا۔ جناب اسپیکر، جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہاں پر برف باری تھی، وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا، تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا، انہوں نے مجھے عزت دی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں، یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں، یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیز میں، کالج میں، سکولوں میں، روڈز میں بھی لگا سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ لیبارٹری انہوں نے
سمجھ رکھی ہے. ایک آتا ہے ایک تجربہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے دوسرا تجربہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں. وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی بدماشی سے, زور زبردستی سے, ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اس برباری میں, شدید برباری میں ان سے تو غلطی ہو گئی, لوگوں کا جبری انخلا انہوں نے کیا. پھر ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں, اس سے نقصان ہی ہوتا ہے, ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے. جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جو بند کمروں میں منصوبہ سازی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے, انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جناب اسپیکر, اور یہ پریس ریلیز آج میں پھر فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. جناب اسپیکر, یہ پروانہ صرف ہمارے خلاف جاری نہیں ہوا, جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ ان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ہے, کیونکہ اس میں ان کا ذکر ہے. لوگ اب ان 24 رکنی کمیٹی کو اپنا دشمن سمجھیں گے, ایک طرف لوگ سمجھیں گے, دوسری طرف کچھ اور لوگ جو لائے گئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے. اچھا, ایک طرف تو یہ 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ, حالانکہ ان کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, دبایا گیا, اور اس کے باوجود ان سے سائنس لیے گئے. ابھی جو ہیں کچھ دنوں میں ان کے ویڈیوز بھی آئیں گے, کیونکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف آپ بیانات دیں, لیکن ہم ان کو کلی چوٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہے, کر سکتے ہیں ظلم. اگر وہ فرض کریں ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں اور اس سے ان کی جان چھوٹتی ہے تو بے شک دے دے, کیونکہ ان کو مسلسل ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک طرف تو ان کو مسئلوں میں گھیر دیا, ان کے ڈیتھ وارنٹ تقریباً انہوں نے ایشو کر دیے, دوسری طرف ان کے جو نمائندہ ہیں کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی, ان پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جو تھوڑا بہت لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا تھا وہ بھی انہوں نے زائل کر دیا اس پریس ریلیز سے, کیونکہ جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں, جتنی بھی میٹنگز ہوئے ہیں, ان میں باقاعدہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی ان کا حصہ تھے. تو ایک طرف 24 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی ان کے خلاف انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا, دوسری طرف جو ہیں اپنے آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا وارنٹ ایشو کر دیا. جناب اسپیکر, اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے, آج کا کور کمانڈر نہیں, اور آئی جی ایف سی کا جو عہدہ ہے, یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا, وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو اس میں نقصان یہ ہوا کہ جو چیزیں عوام کے سامنے نہیں آ رہی تھی ان کے لیے نقصان ہوا, ہمارے لیے تو فائدہ ہے, تو وہ بھی جو ہے عوام کے سامنے آئے گی. جناب اسپیکر, اس پریس ریلیز میں 4 ارب روپے کا ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پر قابض ایک مائنڈ سیٹ جو پختونوں کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے, جو پختونوں کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کے
ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے جو ملٹری آپریشن ہوئے تھے، ہمارے قبائلی اضلاع، ہمارے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا اس کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، مطلب جو ساری عمر روپے جمع کر کر کے اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے، تو ایک ڈرون آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، ایک جیٹ آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، اور وفاقی حکومت پاکستان اسے 4 لاکھ روپے دے گی۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ دوسری شرمناک بات یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں ملے۔ 15 سال سے وہ 4 لاکھ روپے بھی نہیں ملے۔ تو اعتماد کا لیول تو یہ ہے۔ دوسری طرف میرے نارتھ وزیرستان کے لوگ جو بکاخیل کیمپ میں ہوتے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ منتھلی ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ 7 ارب روپے ہم دے چکے ہیں۔ 46 ارب روپے ہمارا وہ بقایا ہے وفاق جو ہمارے متاثرین کو پیسے نہیں دے رہا تھا۔ 7 ارب روپے جو ہیں ابھی ہم دے چکے ہیں۔ 52 ارب روپے یہ وفاق ہمارا آئی ڈی پیز میں بقایا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ 4 ارب روپے یہ اس لیے بار بار یاد کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے قبائلیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، ان کو دبائیں گے، ان کو نکالیں گے، لیکن ان کے ریلیف کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ میں اپنے ایم پی ایس کا، ایم این ایس کا، خیبر پختونخوا کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان متاثرین کے لیے یہ 4 ارب روپے صوبائی حکومت کی طرف سے جو مختص کیے گئے ہیں، انہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جو مائنڈ سیٹ ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ ایک قبائلی نوجوان اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے، ایک مائنڈ سیٹ جو یہ نہیں چاہتا کہ قبائلی نوجوان یا قبائلی لوگ مین سٹریم میں آئے، جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا قبائلی نوجوان پڑھے لکھے وہ کامیاب بنے، ان کے منہ پر تماچا ہے، اور یہ تماچا میں انشاءاللہ بار بار ماروں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ایک دفعہ پھر اس فلور سے میں بند کمروں کے منصوبہ سازوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں، اگر آپ کی پالیسیاں بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے ہم اس سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، تو ہم دوسری طرف حل بھی دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو، مشران کو، ان کو ساتھ بٹھائیں، پالیسی بنائیں۔ وہ پالیسی مستقل اور پائیدار امن میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ کیوں بضد ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ سوچ آپ ترک نہیں کرتے کہ مطلب آپ ہی ہیں، باقی کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ اگر آپ کے ایڈوائزر یا آپ سمجھدار ہوتے تو آپ کل کی پریس ریلیز نکالتے۔ آپ کے پالیسی ویسی بھی ناکام ہے، آپ کے ایڈوائزرز بھی بیوقوف ہیں، پتہ نہیں کون آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، واحد حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر مستقل اور پائیدار امن کے لیے واضح حکمت عملی اور واضح پالیسی بنائی جائے جو صرف ایک بار ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک پالیسی بنائے گا، کل وہ جائے گا، دوسرا آئے گا، وہ کوئی اور پالیسی بنائے گا۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے ان تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے۔ جناب اسپیکر، ایک طرف تو میرے صوبے کے یہ حالات ہیں، دہشت گردی لائی گئی، ملٹری آپریشنز کے لیے راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وفاق ہمارے پیسے نہیں دے رہا۔ 4758 ارب روپے وفاق ہمارا مقروض ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہا۔ دوسری طرف
IMF نے رپورٹ کیا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے. یہ رپورٹڈ ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کی کرپشن ہوئی ہوگی. رپورٹس ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور خرد برد ہوئی ہے. ایک طرف میرا جائز مطالبہ ہے, ہمارے جائز حقوق ہیں کہ ہمیں 4758 ارب روپے دیں, وہ نہیں دے رہے کہ پیسے نہیں ہیں. دوسری طرف 5300 ارب روپے یہ کھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کے حالات ہیں, GDP گروتھ دن بدن نیچے آ رہا ہے. ہمارے بیرونی اور اندرونی قرضے تقریباً 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. جناب اسپیکر, 80,000 ارب روپے, ہمارا ٹوٹل GDP 1,12,000 ارب روپے ہے. ہمارے ٹوٹل قرضے 80,000 ارب روپے ہیں. اس میں بیرونی قرضہ 36,000 ارب روپے ہیں. ہمارا تجارتی خسارہ تقریباً 15 ارب ڈالر سے بڑھ گیا ہے. ہمارے فارن ریزرو 20 ارب ڈالر ہیں. اس میں آپ کے باہر کے دوستوں کے پیسے ہیں کہ ڈالرز ہیں. اگر وہ آج واپس لے لیں تو آپ کی ڈالر کی قیمت 280 روپے سے بڑھ کر 400 روپے سے بڑھ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 36,000 ارب روپے کا یہ قرضہ آپ کے 50,000 ارب روپے کراس کر دے گا. مطلب آپ کا قرضہ جو ہے GDP کو ٹچ کر رہا ہے, یعنی آپ کا ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. آپ کا انڈسٹریلسٹ ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, اپنی انڈسٹریز بند کر رہا ہے. آپ کا ایگریکلچر میں کسان دن بدن خودکشیاں کر رہا ہے. یہ سارے مسئلے پاکستان میں ہی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے انٹرسٹ دیکھیں. سارے ادارے صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کو جو ہے جیل میں بند رکھنے کے لیے, ان کی اہلیہ کو جیل میں بند رکھنے کے لیے, ان کی بہنوں پر رات کے اندھیرے میں زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کو سڑک پر گرایا جاتا ہے. ہمارے جو اسیران ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, ان کو جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہو رہی ہیں. مزید ہمارے صحافیوں پر جو ہے وہ قطغن لگائی جا رہی ہیں, ہمارے وکلاء کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے اداروں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں. وہ بیٹھے ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی ختم ہو, اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے, چاہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ تصادم کا پروانہ ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں. میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا. اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا. تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.